سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت نے بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کر کے حکم عدولی کی، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ وزیر اعظم، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کو فریق بنایا۔ 18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی جیل خانہ جات کے خلاف بھی ایکشن کی استدعا کی گئی۔ بانی تحریک انصاف کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے بجائے پنز لے کر گئے، سرکاری اسپتال میں طبی معائنہ کروا کر واپس جیل منتقل کر دیا۔ اس پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تحریک انصاف درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ وکلاء عزیز بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ نے عظمی خان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم نامے کی خلاف ورزی کی گئی، ذمہ دار افراد کو نوٹس جاری کیے جائیں، تمام متعلقہ افراد کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں بلا کر جواب لیا جائے۔ درخواست میں اپیل کی گئی کہ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی جیل خانہ جات کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے عدالت سے بانی کی اسپتال منتقلی سے متعلق اپنے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی استدعا کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنا سوچی سمجھی سازش تھی۔ عدالت کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہر سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، عدالت جائیں گے اور عوام کے ساتھ احتجاج بھی کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہا کہ اسپتال کے راستے میں رش کا جواز درست نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ جو توہین عدالت ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ عدالت کا حکم بڑا کلیئر تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنا ہے، وہاں ان کی ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ ہونی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ بالکل یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تو یہ ایک جنگ ہے جو ہمیں جیتنی ہے، پاکستان کی خاطر ہمیں جیتنی ہے۔ پاکستان پر اس وقت جو سوچ مسلط ہے وہ ایک کم فہم سوچ ہے۔ تو پورے پاکستان میں ہر جگہ اضطراب ہے۔ یہ دھوند سے چلنے والا ملک نہیں ہے، یہ فہم و تفہیم سے چلنے والا ملک ہے۔ اس میں ہم نے عدالتوں کو آزاد کرانا ہے، صحافت کو آزاد کرانا ہے، چادر چار دیواری کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی کا معاملہ، حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی توہین حکومت نہیں، خود بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور پارٹی نے کی۔ عدالتی حکم کے تمام لوازمات پورے کیے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ اپنے دور میں دوسروں کی صحت پر طنز کرنے والوں کی اپنی جماعت اس کی صحت میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ آج بھی کہتے ہیں صحت پر سیاست نہ کرے، اسی میں بہتری ہے۔ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بے بنیاد کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی گئی ہے۔ جو اس آرڈر کے تحت انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھی وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے۔ کیا آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا معائنہ کرایا گیا؟ جی کرایا گیا۔ کیا شفاف طریقے سے کرایا گیا؟ جی۔ کیا ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھی؟ جی۔ کیا شفا کے ڈاکٹر وہاں موجود تھے؟ جی۔ ایک کنٹیمپٹ ضرور ہوا۔ کورٹ کے آرڈر کی اگر وائلیشن ہوئی ہے، یہ جو قیدی ہے، اس کی فیملی، اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے۔ کیا کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے سربراہ کے علاج میں رکھنا ڈالے۔ ایک دن بھی حکومت نے علاج نہیں روکا۔ علاج ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا جب ضرورت پڑے گی۔ برائے مہربانی اس کو سیاست کی نظر مت کیجیے، یہ لیگل اور ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ آپ کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئے ہیں، اس پر سیاست کر کے اس سے بھی گریز کیجیے، اسی میں آپ کی بہتری۔ بانی کے علاج سے متعلق عدالتی فیصلے کو حکومت اور انتظامیہ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ انٹچیبل نے ثابت کر دیا کہ وہ آئین و قانون سے بالاتر ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اسٹریٹ موومنٹ کے شرکاء سے خطاب، بولے خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھنے والوں نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہاں آج کسان پریشان ہیں، صنعت کار بھی سرمایہ کاری ملک سے باہر منتقل کر رہے ہیں۔
اب نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ سہیل آفریدی نے 27 تاریخ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ اب ہم 20 نہیں 40 لاکھ لوگ لے کر جائیں گے۔ پاکستان بار کونسل کا پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے سے لا تعلقی کا اظہار۔ ملک بھر کے وکلاء نے بار کے پلیٹ فارم کو سیاسی یا ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی سخت مخالفت کر دی ہے۔ پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار ایسوسی ایشنز نے واضح کیا ہے کہ چند اراکین کے بیانات کو پوری وکیل برادری کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بار کا وقار، خود مختاری اور آئینی اور قانونی اصول مقدم رہنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اشارہ۔ وزارت خارجہ کے ایڈوائزر ہمایوں کبیر نے کہا اقتصادی یا دفاعی فریم ورک میں شمولیت کا امکان ہے۔ مفادات، عالمی معیشت اور بدلتی تجارتی صورتحال کو مد نظر رکھیں گے۔ اسلام آباد کے ساتھ معمول کی سفارتی سرگرمیوں کے تحت دو طرفہ عملی تعلقات مضبوط بنا رہے ہیں۔ وزیراعظم طارق رحمان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے کئی علاقوں پر قبضہ ہونے کا دعویٰ، کہا آبنہ ہرمز ہمارا علاقہ ہے، سمندری راستے پر مکمل کنٹرول ہے۔ تہران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن درست معاہدہ کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے پاس فوج اور پولیس اہلکاروں کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران تنازع ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکی پابندیاں اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ کوئی بھی غیر ملکی اداروں کو کسی تیسرے ملک سے تجارت سے نہیں روک سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا امریکی پابندیوں کی بین الاقوامی قانون میں کوئی بنیاد نہیں۔ IPIS کے سربراہ سعید خطیب زادہ نے کہا تہران کے خلاف اقتصادی جنگ دہشت گردی ہے۔ مغربی ممالک کا یہ اقدام ناکامی سے دوچار ہوگا۔ ان سے کہتے ہیں وہ بار بار غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ کراچی کے چیلنجز کی سب سے بڑی ذمہ دار MQM ہے۔ بانی کی موجودگی میں مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول جی بھائی کرتے تھے۔ کہا متحدہ نے KMC اور DMC میں چن کر دہشت گردوں کو بھرتی کیا۔ پبلک پارکس کی جگہ شادی ہالز بنائے، فٹ پاتھ تک بیچ دیے گئے۔ کراچی کے جو چیلنجز ہیں اس کے سب سے بڑے میں بڑی ذمہ دار MQM ہے۔ واٹر بورڈ ہو، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، KMC ہو، چاہے آپ کی DMCs ہو، اس میں چن کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا۔ MQM کے رہنما پبلک کے لیے پارکس بنا کے اس کو ذاتی طور پہ شادی ہال چلا کے اور جو اس پہ اس کو کمرشلائز کر رہے تھے، یہاں پہ فٹ پاتھ بیچے گئے۔ لندن سے ایک بڑا دہشت گرد جو ہے وہ ہڑتال کی کال دیتا تھا اور اس کے بعد گولیاں چلنا شروع ہو جاتی، مارکیٹیں بند۔ MQM والے وہ سارے اس چیز کی جڑ رہے ہیں۔ جب الطاف حسین پہ سختی آئی تب انہوں نے ڈسون کیا، ورنہ الطاف حسین کی میں یہی مصطفیٰ کمال صاحب، یہی خالد مقبول صدیقی صاحب جب وہ وہاں پہ خطاب کرتے تھے اور بولتے جی ہڑتال کرنی ہے تو یہ سارے سامنے بیٹھ کے سر جھکاتے تھے، جی بھائی کر رہے ہوتے تھے۔ ہمیں دہشت گرد کہنے والوں کے لیڈر آصف علی زرداری 90 آتے تھے۔ وزیراعظم ہمیں نہیں بلاول کو بننا ہے۔ پیپلز پارٹی یاد رکھے انہیں پھر دہشت گردوں کے در پر آنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کمال کی جیلوں پر لفظی جلقار، بولے ہمیں جو بھی اس ظالم نظام سے نجات دلائے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ نئے صوبے یا انتظامی یونٹ کی بات کرنا کفر نہیں۔ آپ پہلے 27 ترامیم کر چکے ہیں، مزید ترامیم بھی آئیں گی۔ جب ہم دہشت گردی کی پیداوار تھے نا، آصف علی زرداری 90 جا کر جو ٹوپی پہنتے تھے وہ پہناتے تھے، ہر حکومت میں ساتھ رہے۔ رحمان ملک صاحب جو 9 گھنٹے لندن میں دہشت گردوں کے لیڈر سے بیٹھ کر جو ہے وہ حلیم پکواتے تھے اور کھاتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بننا ہے، رائٹ؟ اور آج کے پاکستان میں کوئی اسپلٹی مینڈیٹ آنا ہے، تو جب 2 سیٹوں کے لیے جو ہے وہ جا کر لوگوں سے پارٹیاں بات کرتی ہیں نا، تو آج ہمارے پاس 22 ہیں۔ تو ایک ٹائم آئے گا، آپ اس کلپ کو سنبھال کے رکھیے اور پوچھیے گا ان سے کہ دہشت گردوں کے دروازے پہ کیوں آئے ہو۔ ہم سے گلا یہ کہ بھائی آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ وہ 70 سالوں میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے تمہیں ملے ہیں، ایک پیون کی نوکری نہیں ہے کراچی ڈومیسائل کے اوپر، تو بھائی مجھے تو کوئی بھی ان کے چنگل سے نکالے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ کی عزت جو ہے وہ ابھی جاگتی ہے کہ جب ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں؟ آپ کی عزت اس وقت
नहीं जागती जब गटर में गिरकर जब माँ तड़प रही होती है रोड के ऊपर, उसका बच्चा गटर में गिरा हुआ होता है, कुछ शर्म नहीं है। आज 14 कब्रिस्तान जो हमारे बने हुए थे उस पे ताले लगे हुए, 14 कब्रिस्तान आबाद हो गया, पीने का पानी चला गया हमारे पास, कुछ हासिल किया हुआ होता। आज हम सिर्फ ये नहीं कर रही हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, नहीं भाई मंजिल चाहिए यार। जो भुट्टो शहीद ने जब आइन बनाया था तो सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है, तो एक तो ये कुफर नहीं है और गैर आइनी बात नहीं और गद्दारी नहीं है। आपको जब 27 तरामीम करनी पड़ गई तो आइन में कुछ सुकम था तो इधर भी सुकम है, तो जब आप 27 तरामीम कर चुके हो और सब इस वाली बात पे एग्री हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा इस निज़ाम में, तो भाई 28वीं भी करोगे आप, 29वीं भी करोगे और 30वीं भी करोगे।